اچھا ایسا ہے کہ بات یہ کرنی تھی کہ بہت غصہ چڑھتا ہے اور جذبات کو بہت ٹھیس پہنچتی ہے جب کوئی شخص اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے نا وہ فال فال بکنا شروع کر دیتا ہے. یعنی اگر جذباتی لحاظ سے کہا جائے تو بندہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یار ہماری بلی ہم ہی کو میں آؤں اللہ تعالیٰ اس طرح کہیں تو بات ختم ہو سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جتنے پاورفل ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کا حسن یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دنیا کے لحاظ سے اور ظاہری دکھاوے میں عزت بھی دیتے ہیں, صحت بھی دیتے ہیں جی, اور باقی بھی نعمتوں سے نوازتے ہیں جو کہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں اور فضول باتیں کر رہے ہیں اللہ کے متعلق. مطلب کہ وہ انسان جو کہ 20 سال پہلے ایک گندے پانی کا حصہ تھا اور وہ کس طرح بن گیا, سب کچھ ہوا, اور 20 سال بعد جب اس نے جوانی پکڑی جی, مطلب اسٹل ہی از ڈیپینڈنٹ آن ہز پیرنٹس اور بہت سی چیزیں صحت کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. مطلب اس کا ہے ہی کیا, ایک 20 سال کے نوجوان کا اپنا ہے ہی کیا بھائی, نہ وہ کمانڈ ہوگا, نہ وہ پکانڈ ہوگا, نہ وہ کھانڈ ہوگا, نہ کار, نہ بار. تو آپ چیک کریں ذرا کہ اللہ کی شان ہے یار اس میں کہ وہ اللہ تعالیٰ مطلب کمال ہے کہ وہ 20 سال کا ایسا نوجوان جس کے پلے کچھ نہیں تو وہ چیلنج کس کو کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو. کمال ہے. اچھا چلو اوکے جی, نہیں جی چلو پھر 35 سال کی عمر لگا لو جو بندہ ویل اسٹیبلش ہے, کروڑپتی ہے, وہ تو پھر کر سکتا ہے نا اللہ کو چیلنج. اور بھائی کیا کس دنیا میں یار, مطلب ایک ٹائم پہ تمہارا پیشاب رکے گا اور تمہاری ناک سے جو تمہارا غرور ہے نا وہ نکلنا ہے. تو اچھا پھر کہتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب انسان چونکہ ہیلپ لیس ہے تو اس لیے پھر اللہ کو ماننا تو پھر مجبوری ہوگی نا. اور بھائی کیوں بنائی تم نے مجبوری, تم صحت میں مان لو, تم نا بیماری میں مانو. ضروری ہے کہ تم نے جب کتے کی طرح ذلیل ہونا ہے اور زبان باہر نکالنی ہے, زمین چاٹنی ہے, تبھی تم اللہ کو مانو یار. تم صحت میں مان لو, آخر اتنا عرصہ صحت میں گزار لیا, عافیت میں گزار لیا, اتنی نعمتیں انجوائے کر لی, تو تم تب مان لو نا اللہ کو. یہ تو تم تب بھی نہیں مانتے, پھر جب تم بے بس ہوتے ہو, بیمار ہوتے ہو, تب بھی نہیں مانتے. مطلب اصل مسئلہ جو ہے نا جو اللہ کو نہیں مانتا اس کا سائیکولوجیکل پرابلم ہے, اس کو ٹریٹ کرنا ضروری ہے. باقی یہ سائنس ہو گئی, یہ ہسٹری ہو گئی, اور اینتھروپولوجی اور ایسٹرونومی اور فلاں ٹمکان, یہ تو ایتھیسٹ تو اکثر لوگ تو بالکل ان پڑھ جاہل ہیں. ان کا نہ سائنس سے کوئی تعلق ہے, نہ ان کا کسی اور سائنٹیفک نالج سے کوئی لینا دینا, نہ وہ کامن سینس کے بدے نہ کچھ ہیں, اور وہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے, اس کا مسئلہ فیملی کا پرابلم ہے. ان کو فیملی نے کسی نہ کسی اسٹیج پہ جو ہے نا ان کو تکلیف پہنچائی ہے, سوسائٹی سے ان کو شکایتیں ہیں, نا انصافی کے ساتھ ان کے ساتھ نہ کوئی تعلق بنا, یا ذہنی اس کیفیت میں گئے کہ وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں, اور بعد میں پھر وہ یہ ہیلے بانے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ سائنس میں یہ ہے, تو ستاروں میں یہ ہے, تو انسان کا یہ ہے, تو چمپینزی ہے. اور بھائی تجھے کیا پتا چمپینزی کا, تیرا تو بنے ہی کچھ نہیں تھا جب تو اب تو آج تو چمپینزی کی باتیں شروع کرتی ہیں. حضرت آدم کے اوپر اعتراض, نعوذ باللہ, اور اللہ تعالیٰ کیسے یار یہ عجیب بندے. تو وہ میں بھی بیٹھا تھا, میں نے کہا یار دیکھو ان کو کیا کیا کرے بندہ, ان کو کہاں پہ جا کے ماتم کرے کہ یار تم لوگ کر کیا رہے ہو نا, اور دلائل کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ جناب کہ یہ کیسے ہو گیا, وہ کیوں ہو گیا, اللہ تعالیٰ جب اتنے گریٹ تھے تو اللہ کو کیا ضرورت تھی دنیا بنانے کی, اللہ کو کیا ضرورت تھی انسان بنانے کی, اللہ نے کیوں جو ہے وہ اچھائی اور برائی دونوں پیدا کیے, اور اللہ کیوں ہمارے امتحان لینا چاہتے ہیں, اور اللہ امتحان لے کے کیا کریں گے, ان کو کیا مصیبت پڑی اپنی برائی ظاہر کرنے کی, اور وہ کیوں اتنے تعریف کے بھوکے ہیں کہ وہ اپنی تعریف چاہتے ہیں انسان سے اللہ کی عبادت کرا رہے ہیں, اپنی عبادت کرانا چاہتے ہیں, اور وہ کیوں اس طرح, اور کیوں تمہار وہ یار اللہ کے بندے خدا کا خوف یار. مطلب تو ہے اپنے آپ کو دیکھ لو, پہلے اپنے آپ کو ڈیفائن کر لو کہ تم ہو کون, کسی قابل, کسی جو کہ کچھ کیا ہو, کوئی مسئلہ کوئی زندگی کا کوئی سالو کیا ہو, مطلب تمہاری حیثیت ہے کیا دنیا میں یار, تو تم اٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. اچھا تو اگر اتنے شوق ہے نا کیوں کا, اس کا بھی حل ہے, بالکل ہے بھائی. اب میں گاڑی بناتا ہوں, میں ایک گاڑی بناتا ہوں, پہلی دفعہ زندگی میں, میرے علاوہ کسی نے گاڑی نہیں بنائی, ٹھیک ہے, میں گاڑی بناتا ہوں. تو اور پھر کچھ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں. اب وہ جو لوگ گاڑی یوز کر رہے ہیں نا, اب آپس میں بحث کر رہے ہیں, چوں لگے ہیں. ایک ہے گاڑی کیوں بنائی, گاڑی میں یہ کیوں بنایا, گاڑی کا فلاں کیوں کیا, اس کے گیئر 4 کیوں رکھے, 100 کیوں نہیں رکھے, اس کے ٹائر 4 کیوں ہیں, اور اس میں جو ہے وہ شیشہ جو آپ نے جو ہے وہ پوری چھت پہ شیشہ کیوں لگا دیا, گاڑی کو ٹرانسپیرنٹ کیوں بنا دیا, کیوں. تو بھائی اللہ کے بندہ مجھ سے پوچھ لو نا, میں نے بنائی گاڑی, تو مجھ سے پوچھو یار. آپس میں بحث کرتے رہو گے, ایک کچھ تخمینے لگائے گا, دوسرا کچھ تخمینے لگائے گا. اچھا پھر وہ کہتے ہیں اللہ سے کیسے پوچھ لیں, اللہ کی کتاب ہے, ہم تو کتاب مانتے ہی نہیں. ابھی تم کتاب پہ بھی نہ مانو یار, تو کتاب کو تم جنت, میں نے آفر رکھی تمہارے لیے, اللہ تعالیٰ یہ کہیں کہ میں نے بھائی یہ آفر جنتیوں کو دی ہے کہ وہ جیسے کہ سورہ یاسین میں ذکر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سلام پیش کریں گے جنتیوں پہ, ڈائریکٹ خود سلام پیش کریں گے. تو سلام قولا من رب الرحیم ایسی ورڈنگ ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر پڑھنے میں غلطی ہو. تو بہرحال تو اس کی تفسیر میں علماء سے میں نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت کے انعاموں میں سے یہ ایک انعام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو خود سلام پیش کریں گے. اب وہ کس طرح ہوگا باہر واللہ علم, اللہ کا علم ہے. تو بھائی تم اس ٹائم پہ نا جب اللہ تعالیٰ سامنے آئیں گے تو من سے نا یہ سارے سوال پوچھ لینا. بھائی جس طرح میں نے گاڑی بنائی میں بتا سکتا ہوں نا, میں نے گیئر 100 کیوں رکھے, 4 کیوں رکھے, ٹائر 1000 کیوں رکھے, 4 کیوں رکھے, ٹھیک ہے, شیشہ چھت پہ کیوں نہیں لگایا, ٹرانسپیرنٹ کیونکہ میں بتاؤں گا نا کیوں نہیں کیا. تو مجھ سے پوچھو. تو لہٰذا جب تم جنت میں پہنچ جاؤ گے نا میرے بھائی, تو تم بالکل پوچھنا, تمہیں یہ بالکل حق ہوگا, تم اللہ تعالیٰ سے پوچھو یا اللہ آپ کو کیا شوق تھا اپنی بڑائی ثابت کرنے کا کہ آپ نے دنیا بنا دی, اور آپ کو کیا شوق تھا ایول اور گڈ بنانے کا, انسان کو زمانے کا. بھائی آپ اللہ تعالیٰ ہیں, آپ کن چکر میں پڑ گئے کہ انسان کو زما رہا ہوں میں, اچھے کون ہے, جنت ہے, دوزخ ہے, جلاؤں گا, کن چکر میں پڑ گئے آپ. تو یہ سارا اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کی باتیں ہیں. ایک دوسرے سے انسان پوچھتا رہے گا تو وہ تو پاگل ہو جائے گا, اسے کیا پتا. انسان تو ٹائم اینڈ اسپیس کا بندہ ہے نا, تو جو اللہ تعالیٰ ٹائم اینڈ اسپیس کے کریٹر ہیں وہ تو ٹائم اینڈ اسپیس سے باہر ہیں. انسان کا مائنڈ کیسے پہنچ سکے گا کہ کیوں اللہ تعالیٰ سب کا ہے. ٹھیک ہے, ایک بات ہوگی. ابھی جنت میں آپ بالکل جائیں جناب, 100 بسم اللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت میں اور دوزخ میں دونوں میں جانے کے طریقے بتا دیں, ٹھیک ہے نا, چھٹی بات تو ہے کوئی نہیں. تو آپ کے, اور اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں ہضم ہوتے, اللہ تعالیٰ کا کنسیپٹ آپ کے پیٹ میں روڈ پیدا کر رہا ہے,
तो मेरे भाई आप दिल पे पत्थर रख के ना जन्नत वाले SOPs फॉलो कर लें हैं। जब आप जन्नत में चले जाएंगे तो फिर आप अल्लाह ताला से ये सारे सवाल पूछ लेना, आपकी एक कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं, क्यों परेशान होते हैं, ठीक है ना। तो आप चुप करके जिसने दिल पे पत्थर रखे और काम भी करते हैं यार, जब आपको डेली हाजत पूरी करने के लिए वॉशरूम जाना पड़ता है और वहाँ पे जो आपका पसीने छूटते हैं तो वो दिल पे पत्थर रख के जाना यार, मजबूरी है काम करना है, तो आप ज़िंदगी भी दिल पे पत्थर रख के गुजार लें, है ना। आप बहुत सी आप जब बीमार होते हैं तो आप दवाइयाँ खाते हैं दिल पे पत्थर रख के, जब आपने इम्तिहान देना होता है, बड़े आप तुर्खम खान है, आप डॉक्टर बन के PhD कर ली, सब कुछ हो गया, तो जब भी आपने इम्तिहान दिया पढ़ाई की, भाई दिल पे पत्थर रखी की ना, कौन सा फिल्में देखते रहे और आपने PhD कर ली, आप जो है वो डांस पार्टी ज्वाइन करते रहे और आपने इंजीनियरिंग कर ली, मेडिकल कर ली, दिल पे पत्थर रख के पढ़ना पड़ता है ना। तो जब भी कामयाबी चाहिए होती है तो बाशऊर इंसान जो है दिल पे पत्थर रख के वो काम करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। तो मेरे दोस्तों मुझे तो अल्लाह ताला आपके ऊपर रहम हासिल करे, तो आप जो है ना दिल पे पत्थर रख के जन्नत के SOPs को फॉलो कर लें एक दफ़ा। 50-60 साल की ज़िंदगी है जिनमें से 20 से 30 साल आपको मिलेंगे जिसमें कि आप अगर इस काबिल हो सके तो आपको इंडिपेंडेंट फैसले या इंडिपेंडेंट बातें कर सकेंगे। अदरवाइज तो आपका एक सेकंड में बंदे कैसे कैसे हॉस्पिटल के चक्कर लगाएं, बंदों को तो 5 दिन मुयसर नहीं है इंडिपेंडेंट सोचने के या इंडिपेंडेंट होने के। तो आप जो 20-30 साल इंडिपेंडेंट है ना, ये दिल पे पत्थर रख के जन्नत के SOP के मुताबिक गुजार लें, और मेरे भाई जन्नत में जाकर आपको खुली छूट होगी इंशाल्लाह ताला। आप अल्लाह ताला से जो दिल चाहेगा आप पूछते रहें, उन पर एतराज़ात करें, वो आपको उनका जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला, और ये मसला हल होगा। और दूसरी बात मेरे भाई, इसमें ऐसे दिल पे पत्थर रखने वाली भी ऐसी कैफियत नहीं है। हाँ, ये भी आप नोट कर लें कि अल्लाह ताला के जन्नत के जितने SOPs हैं ना, वो सारे इंसानों को अच्छे लगते हैं, वो इंसान की नफ्स की ख्वाहिशात के मुताबिक हैं। मतलब सफाई में रहना है, सफाई इख्तियार करना, पाकीज़गी इख्तियार करना, ये जन्नत का SOP है। तो आप जब ये करेंगे तो इसमें दिल में पत्थर कैसा है यार, तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ, अगर अल्लाह ताला कहते हैं कि जो बंदा गंदा रहेगा, सदियों सदियों नहाएगा नहीं, और जो है अपनी गंदगी में रहेगा, नाखून नहीं काटेगा और अपने ऊपर मैल चढ़ाई रखेगा, उसको मैं जन्नत भेजूंगा, तो फिर तो आप ठीक है भाई, फिर तो जारी बात है, ये तो बहुत ही अननेचुरल और गलत किस्म का SOP है ना जन्नत में जाने का, तो ये तो आप ना फॉलो करते हैं। यहाँ वो जो है वो औरतों के साथ बदखेली करता रहेगा और सड़कों पर नंगा घूमेगा, हैं जी, और अपने जो मजलूम होंगे उनके ऊपर जुल्म करता रहेगा, और वो चोरी करेगा और वो डाके डालेगा और वो जो है ना क्या कहते हैं रिश्वत लेगा, इस तरह काम करेगा, फिर वो जन्नत में जाएगा। तो अगर जो जन्नत में जाने की इस तरह के SOP होते हैं, फिर तो बाकी आप हक पे जाने थे कि भाई तो बड़ा अजीब सा काम अल्लाह ने दे दिया और आपको बाकी दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। लेकिन मेरी जान, अब जो अल्लाह ताला ने SOP जन्नत में जाने के दिए हैं, वो तो सबसे ज़्यादा नेचुरल, सबसे ज़्यादा मुनसिफाना, सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा काबिल अमल है आसानी के साथ। मतलब आप मुझे बताएं ना कि कोई एक ऐसा ऑर्डर हो जिसमें कोई गंदगी का पहलू हो, बद अखलाकी का पहलू हो, या किसी भी हवाले से, या किसी भी हवाले से, फाइनेंशियली कह लें, पॉलिटिकली कह लें, सोशली कह लें, उसमें कोई बुराई हो, आपने देखो यार कितना बुरा हुक्म अल्लाह ने दिया जन्नत में जाने के। तो जो आप जन्नत के SOP जो कि नेचुरल हैं, जो आपकी तबीयत के मुताबिक हैं, जो कि अच्छे हैं, जो माशरे में काबिल कबूल हैं और सबसे खूबसूरत है, तो उसका आप अडॉप्ट करें। जन्नत में जाएँ, सीधा सा आपको बात बता रहा हूँ, जन्नत में जाएँ, अल्लाह से सवाल करें कि अल्लाह क्यों दुनिया बनाएंगे, तो आपकी सारी कन्फ्यूजन हो जाएंगी, खाम खा की टेंशन में पलने का और अपने आप को जो है ना वो इस कैफियत में रखने का। और फिर जारी बात है, जो लोग अल्लाह ने हर तरह के इंसान बनाए ना, जब आप चौक में खड़े होकर बेहूदगी बुलाएंगे तो अगर 1000 लोग वहाँ से गुजरे हैं तो 10-12 आपसे मुतासिर भी हो जाएंगे। ऐसे ही है ना, खड़े होकर आपकी बातें सुनेंगे, आपको देखेंगे तो आप उनको भी गलत रास्ते पे लगाएंगे। तो क्यों खाम खा अपने लिए एक सामान इकट्ठा कर रहे हैं, जिस तरह के आलिम ने कहा था, क्योंकि दोज़ख में जाने के लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, दोज़ख में जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप जनाब रसूलों का इनकार करो, अल्लाह का इनकार करो, झूठ बोलो, धोखा दो और लोगों को तंग करो, जुल्म करो, ज़िना करो और पता नहीं क्या करो, फिर जाकर अपनी तबीयत में जारी बात है, आप गलत काम करते हैं ना। अल्लाह का निज़ाम है कि जब भी आप अच्छा काम करेंगे आपकी सेहत पे उसका अच्छा असर पड़ेगा, आप बुरा काम करेंगे आपकी सेहत पे बुरा असर पड़ेगा, चाहे वो फिजिकली हो या मेंटली हो। मेंटली परेशानी भी तो होती है, क्योंकि उलमा का कहना है कि गुनाह जो है ना हमेशा अपने साथ परेशानी तो जरूर लेकर आते हैं। आप गुनाह करके कभी भी दिली सुकून नहीं पा सकते। वक्ती तौर पर जिस्मानी सुकून तो आपको मिल जाएगा, या हो सकता है कुछ और लंबे अरसे के लिए आपको कोई माली फ़ायदा भी हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली आपको ज़हनी अज़ियत में तो लाज़मी रखता है। तो हासिल कलाम ये भाइयों के दुआ करें अल्लाह ताला इस लानत से हमें महफूज रखें, हमारे ज़हनों को। और ये जो लोग एथियस्ट हो जाते हैं ना, तो अच्छा अगर तो आप एथियस्ट हो रहे हैं क्रिश्चियनिटी की वजह से, फिर भी समझ आती है, क्योंकि उसमें ऐसे खलल है, उसमें इस क्रिश्चियनिटी का जो मज़हब है उसमें उन्होंने, क्योंकि वो मैन मेड हो गया, उसमें गलत गलत चीज़ें हो गई। तो अगर आप क्रिश्चियनिटी से एथियस्ट हुए तो ज़बरदस्त बात है, इसका मतलब आप सोच रहे हैं चीज़ों को और आपने आप सही नतीजे पहुँचे। क्रिश्चियनिटी बिल्कुल बहुत ही जो है ना वो एक बद मज़ा सा और बद कह लेंगे बेबुनियाद सा एक मज़हब है आजकल, जो मतलब जिस तरह का उसकी तालीमात चेंज कर दी इंसान ने आजकल। अच्छा अगर आप हिंदू मत से एथियस्ट हुए उसको भी मैं ठीक समझता हूँ। अगर आप क्योंकि वो बुतों की पूजा तो बुतों का तो कोई चक्कर नहीं है इस्लाम में, ये तो अल्लाह और बंदे का डायरेक्ट मामला चल रहा है फिर व्हाट्सएवर। लेकिन अगर आप पहले ही एथियस्ट हो गए वो भी चलो ठीक, लेकिन अगर आप इस्लाम को छोड़ के एथियस्ट हो गए यार, तो मुझे सबसे पहले आपसे तकलीफ करती है, मैं आपसे बहुत ही अफसोस के साथ करता हूँ। मैं आपको जो है ना वो रहम का वर्ड तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही ज़्यादा अफसोसदा हूँ उस बात पर कि आप इस्लाम को छोड़ के यार एथियस्ट हो गए। और मेरे नसीब और जो मैंने सीखा लोगों से उलमा से, उसकी नतीजे में मैं ये कह सकता हूँ कि आपके साथ ज़रूर कोई ना कोई फैमिली प्रॉब्लम है, अदरवाइज ऐसा हो नहीं सकता था। मतलब ये ऐसा नहीं है कि हीरे की पहचान तो जो भी कर सकता है, अल्लाह के बारे में ये नहीं। अल्लाह के बारे में तो ये है कि यार सूरज निकला, सबको दिख रहा है सूरज है, कोई बंदा कि ये सूरज नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं। अब लाख दलाइल देते हैं और साइंस में ये सब सहारे हैं, साइंस ने ये कर दिया, साइंस ने ये सब, भाई क्या हो गया, आप कितनी साइंस जानते हैं। आप जो अल्लाह ताला को चैलेंज कर रहे हैं उससे तो बढ़िया होना चाहिए कि आप अल्लाह को चैलेंज कर, आप इमेजिन करें ये बंदा जो अल्लाह को चैलेंज कर रहा है यार, उसकी लाइफ में कितना ज़बरदस्त डिसिप्लिन होगा ना,
اس کی لائف میں کتنے زبردست پرنسپلس ہوں گے. عمر کا پرنسپلس کا, ڈسپلن کا اور باقی چیزوں میں ہر لحاظ سے کیسے پرفیکٹ ہو, مطلب انسان کتنا زبردست پرفیکٹ ہوگا تب جا کے وہ اللہ کو چیلنج کرے گا. دیکھیں نا, میں کسی آئی ٹی میں بل گیٹس کو کرتا ہوں جی, چیلنج کرتا ہوں, تو بھائی چیلنج کرنے پہ لیول ہونا چاہیے نا میرا. بل گیٹس کو چیلنج کر رہا ہوں میں جناب, باکسنگ میں مائک ٹائسن کو چیلنج کرتا ہوں, ہاں جی, میں ایکٹنگ میں جو ہے نا جناب ٹام ہینکس کو چیلنج کر رہا ہوں. ہاں کیا بات ہے, تو بھی میرا بھی کوئی لیول ہوگا. تو اب یہ امیجن کریں کہ جو بندہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے اس کی لائف میں تو پھر کمال ہے یار, وہ تو دنیا کا آپ کہہ لیں ایسا ویل سیزنڈ اور ڈیولپڈ اور ڈسپلنڈ اور پرفیکٹ قسم کا انسان ہونا چاہیے. لیکن اس کے برعکس جب ہم اینالائز کرتے ہیں نا وہ لوگوں کو جو ایتھیسٹ ہیں, تو آپ کو ان کی لائف میں بہت سی ڈسٹربینسز, ان کی ہسٹری میں, ان کے فیملی میٹرز میں اور ان کی زندگی کے معاملات میں نا آپ کو ایسی ایسی باتیں آرام سے مل جاتی ہیں کہ آپ اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہو کہ یار دس پرسن نیڈز اے سائیکالوجسٹ. کسی نے اس کی داد رسی نہیں کی, کسی نے اس کے زخموں پہ ہاتھ نہیں رکھا, کسی نے جو ہے اس کی مرہم پٹی نہیں کی, جس کی وجہ سے یہ جو ہے نا اللہ سے ناراض ہو گیا. مثلاً یار دیکھو فلسطین میں چھوٹے بچے ہیں وہ یتیم ہوتے جا رہے ہیں, ماں باپ چھوٹے بچوں سے ان کے جنازے دفنا رہے ہیں, مطلب یہ ہزاروں میں تعداد جا رہی ہے. آج کے دن میں 12 دسمبر 2023 کی بات کرتا ہوں, ہزاروں میں تعداد چلی گئی. چھوٹے بچے جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے, جو بیچارے وہ بچے جن پہ ہم کھیل رہے ہوتے ہیں نا اپنے بچوں میں, 5-6 سال کے بچے, کیوٹیسٹ آف آل, اور وہ یہاں یتیم گھوم رہے ہیں, سردی ہے, اور اسی عمر کے بچے جو ہیں ماں باپ وہ ان کو دفنا رہے ہیں. یار ان لوگوں کی زندگی میں جتنا دکھ ہے یہ ایتھیسٹ ہو نا, تو پھر بندہ چلو ان کو ایچ بھی دیتا ہے کہ یار یہ اس طرح گرب سے اور ظلم سے گزرے, تو ہو جاتی ہے ناراضگی. بھائی ناراضگی بھی اپنا میں ہوتی ہے, میں ناراض ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں کہ میں اپنے ابو سے ناراض ہو جاتا ہوں کسی بات میں, میرے ابو مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ تھوڑی کہ میرے کو میرے ابو ہی نہیں ہے یار, باپ کے میرا بیٹا ہی نہیں ہے, اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. تو کسی کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو یہ بندہ ایتھیسٹ ہو گیا, کسی کی ماں کا کچھ ہو گیا, کسی کے بچوں کا کچھ ہو گیا, وہ یہ فیشن ہے یار, آپ چپ کر کے ایتھیسٹ ہو جا رہے ہیں. یار زندگی میں مسئلے آتے ہیں, سب کے آتے ہیں, کس کے نہیں آتے, فیس کریں نا اس کو. یہ حال آپ ایتھیسٹ ہو جائیں, فیشن نکلا ہوا کوئی. وہ بھائی زندگی اور موت کا سوال ہے نا, یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے. ٹھیک ہے ہو جائے ناراض, تو بعد میں اللہ سے معافی, اللہ میں آپ سے ناراض تھا, تو بھائی میں یہ کوئی آپ نے اعلان نہیں کرنا. کون کہہ رہا ہے کہ آپ اللہ اعلان جا کے چوک میں کھڑے اور کہیں کہ میں سے اللہ کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا ہوں. بھائی آپ کا اللہ کا معاملہ ہے, آپ دل میں اللہ سے سوری کر لو بھائی, یار اللہ آپ نے اس طرح میرے پہ یہ وقت آیا تھا, کمزور دل کا میں بندہ ہوں, آپ کو پتہ ہی ہے. تو بھائی مجھ سے نہیں برداشت ہوا, میں نے آپ سے میں ناراض ہو گیا بس. ٹھیک ہے, چلو آپ نے میرے سے میرے والد صاحب چھینے ہیں, لیے ہیں, جو بھی ہے یار اسی کی چیز اس نے لے لی, اتنا لائے بندہ لے راجی. چلو آپ نے مجھے صحت تو دیا نا, میں اس کا آپ سے شکر کرتا ہوں. یا آپ نے مجھے اتنی اچھی بیگم دے دی نا, میرا دل جہاں جو والد صاحب خیال رکھتے تھے, تو آپ نے مجھے بیگم دے دی, بچے دے دی, وہاں میرا دھیان بڑھ جاتا ہے. پہلے زندگی گزارنی بھائی, اور تم نے کون سے یہاں پہ پہاڑ تعمیر کر لینے, 50-60 سال کی زندگی گزارنی ہے, گزار لو بھائی. پھر وہی بات کروں گا کہ جنت میں جا کے اللہ سے پوچھنا ہے, اللہ سے کہ کیوں کیا تھا اور کیا شوق تھا اور کیوں تھا, آپس میں ڈسکس کرنے سے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا. تو ٹھنڈے دل سے میری بات کو سوچیں, جو لوگ ملک ہو رہے ہیں یا کر رہے ہیں ایک دوسرے کو فیشن کے طور پہ, یا اپنی پرابلمس کی وجہ سے پرابلمس کو فیس کر لیں. آپ سے بہت زیادہ لوگ پرابلمس میں بیٹھے, بہت زیادہ. ٹھیک ہے نا, جس طرح یہ موبائل پہ آپ سن رہے ہیں, لوگوں کے پاس بھائی پیسے نہیں ہیں موبائل لینے کے, اور اس طرح جو آپ انجوائمنٹس کرتے ہیں. بھائی جو بندہ 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہے نا, وہ بھی انجوائے کر رہا ہے, وہ بھی میری بات سے وہ نہ ہو کہ جی میرے پاس 2 وقت کی روٹی, بھائی 2 وقت کی روٹی بھی نعمت ہے, دار خوف کریں. اسپتالوں میں جائیں کیا ہو رہا ہے, جو کھانا کھا رہے ہیں ان سے کھایا نہیں جا رہا, جو کھا رہے ہیں ان سے نکالا نہیں جا رہا. چکر لگائے کریں ہاسپٹل سے. ذہنی مریضوں کو دیکھیں, ارب پتی لوگ ہیں پڑے بستروں کے اوپر, گھروں میں بیٹھے کہ انہیں منہ نہیں لگاتا, کیوں منہ کیوں لگائیں, وہ ہے نہیں کسی قابل, وہ ہلکی سی دار ذہن کی ہٹ ہل گئی, ختم ہوگی بات. کالج ہو گیا فلاں, ایک بیماری ہے, 1000 بیماریاں اور کہیں سے نہیں آ رہی. آپ لوگوں کو اللہ نے عافیت میں رکھا ہوا ہے, آپ چوڑے جا رہے ہیں, اپنی اللہ کو مانتے ہیں, کا نام لے. اچھا کیا نام مانو یار, گاڑ میں جاؤ, کم سے کم منہ تو بند رکھ لو. دوسروں کو ناچ کے دکھاتے ہو, ان کو خراب کرتے ہو. وہی میں نے کہا نا کہ 1000 بندوں کے آگے ناچو گے, دنگے ہو گئے, تو 5-6 بیوقوف تو مل ہی جائیں گے تمہیں, تو ان کی زندگی کی برباد کرتے ہو. تم گھر میں بیٹھ کے نہ مانو, تم اللہ گاڑ میں جاؤ, میں کون سا ٹھیکا لیا ہوا تمہارا. دوسروں کو تو خراب نہ کرو, دوسروں کو خراب کرنے سے ہوگا کیا, تم اپنے کو اور جو ہے نا وہ سختی کو دعوت دے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تمہارا اور دل تمہارا جو ہے نا وہ گھٹے گا, اور آخرت میں جو ہوگا تو اللہ کے حوالے. لیکن اوروں کو خراب نہ کریں. اگر آپ کا نہیں کسی بات میں آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے, تو بھائی ٹھیک ہے نا, اپنے پاس رکھو اس اپنے عقیدے کو. سارے لوگ فضول قسم کے ڈارون سے اور وہ جو بلیک ہول والی بلا تھی, ڈائناسور ٹائپ انسان, اسٹیفن ہاکنگ, پتہ نہیں کیا کہ اس کا مشینیں چھوڑ کے تو چھوڑا ہوا تھا, ٹوٹا ہوا انسان, اس کے اوپر تم نے یار اللہ کو انکار کر دیا, لاٹ آف آف کر لیا. مطلب لوگ ایسے ہیں میرے بھائیوں, اسٹیفن ہاکنگ کے اوپر یار اس کو مان دیں, اللہ کو نہیں مان دیں. وہ بھائی وہ بول نہیں سکتا, نہ بول سکتا, نہ چل سکتا, نہ کھا سکتا, نہ پی سکتا, سانس بھی آرٹیفیشل لے رہا ہے, اس کا ہے ہی سب کچھ آرٹیفیشل. وہ لوگ اس کی کہتے ہیں یار وہ اس نے اللہ کو چیلنج کر دیا, یار کمال ہے. موبائل سے گر گیا, تو بہت شکریہ آپ کا, معذرت چاہتا ہوں ٹائم زیادہ لے لیا, اور بڑی مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.